إنما يخشى الله من عباده من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان مکہ کے کافروں سے کہ اے جاہلو، کیا تم لوگ مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی آپ کے پاس وحی بھیجی گئی ہے اور آپ سے پہلے کے نبیوں کے پاس بھی وحی بھیجی گئی ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا اے نبی تو آپ کے بھی سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لہذا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اسی پہ شکر گزار رہیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان کافروں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. حالانکہ سب کو مرنا ہے، قیامت آنی ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن ایک اللہ کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ ساتوں آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر دے دیا جائے گا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ایسا خدا کوئی ہے نہیں. اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے اور بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جس کو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو آسمان و زمین کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش اڑ جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یکایک سب کے سب قبروں سے اور جہاں ہوں گے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور یہ پوری نئی زمین اپنے پروردگار کے
نور سے چمک اٹھے گی۔ وَأُوذِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، سارے انبیاء اور سارے شہید حاضر کیے جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور سب کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، ان میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر آدمی کو اس کے ایک ایک عمل کا پورا پورا حساب دے دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو عمل یہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ 24واں پارہ چل رہا ہے، جس کا تیسرا رکوع پڑھا گیا اور چوتھے رکوع تک اس کو مکمل کر لیا گیا۔ ایک رکوع مکمل آپ کے سامنے ترجمے اور تلاوت کے ساتھ آ گیا۔ 24واں پارہ فمن اظلم چل رہا ہے، اور جو سورت چل رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ الزمر۔ اس کے بعد ایک رکوع اور باقی ہے سورۃ الزمر کا۔ اس چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں میں یہ بتلا دیجئے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہ کریں۔ دو کی، تین کی، مجوسی لوگ دو کی عبادت کرتے ہیں، ان کے دو خدا ہیں، ایک خدا کا نام ہے یزدہ اور دوسرے کا نام ہے اہرمن، ان دو خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی اچھی چیزیں دنیا میں ہیں ان کا پیدا کرنے والا الگ خدا ہے، اور جتنی خراب چیزیں ہیں دنیا میں ان کو پیدا کرنے والا الگ خدا ہے۔ تو اچھی چیزوں کے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں یزداں، خالق الخیر، اور خراب بری چیزوں کو پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں اہرمن، خالق الشر۔ تو وہ خالق خیر الگ مانتے ہیں، خالق شر الگ مانتے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز کے پیدا کرنے والے کو ایک ہی پیدا کرنے والا ہم مانتے ہیں، واحد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا، خراب چیزوں کو پیدا کرنے والا سب اللہ ہے، کیونکہ خراب اور اچھی ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ وہ اچھی ہے۔ چیزوں کو استعمال کرنے سے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہی چیز کبھی لاٹھی سے مارا سانپ کو، اچھی ہو گئی، سانپ کو مارا، وہ کاٹنے جا رہا تھا، اور کسی آدمی کو مارا، کمر ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی لاٹھی۔ تو شر اور خیر یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، مخلوق کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے اعتبار سے ہر چیز کیا ہے؟ اچھی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور قرآن میں آیت اللہ نے اتار دیا ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ از ون، ایک ہے اللہ۔ عیسائی لوگ تین خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو، اور روح القدس جبریل علیہ السلام کو، تین خدا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے اور تین میں کا تیسرا ہے، یعنی اللہ اور حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور روح القدس،
کبھی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ تین خدا. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اور روح القدس جبریل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی ایک چیز پہ نہیں رہتے. قرآن میں 6 پارے میں ہے لقد کفر، پکے کافر ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے اور 3 میں سے ایک خدا اللہ ہے. لقد کفر، پکے کافر. کوئی 4 خدا، کوئی 5 خدا. ہمارے ملک کے لوگ تو بہت سارے خدا مانتے ہیں. جس میں بھی ذرا سا چمتکار دیکھا اس کو کہہ دیا خدا. آپ میں دیکھا کوئی اچھائی، آپ کے پیر پہ دکھ جائیں گے، وہ گر جائیں گے، ارے آپ تو ہمارے بھگوان ہیں، یو آر مائی گاڈ. خدا کہنے لگیں گے، ہر ایک کو بھگوان کہنے لگتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا یہ سب لوگ کیا ہے؟ غلط ہے. اچھا، یہ لوگ اپنے معبودوں کی پوجا کرتے کرتے 2 کی، 3 کی، 10 کی، 15 کی پوجا کرتے کرتے مکہ کے کافر 360 کی پوجا کرتے تھے. وہ کرتے کرتے اسی کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے کو بھی پریچ کرنے لگتے ہیں، دوسرے کو بھی تبلیغ کرنے لگتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے حضور کو آ کے کہا کہ آپ جو ہے 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کیجئے، ہمارے خداؤں کی عبادت کیجئے، دوسرے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، سمجھوتا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمروننی اعبد، کیا تم غیر اللہ کی پوجا کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ ایک خدا کو چھوڑ کر کے جتنے دوسرے خدا ہیں غیر اللہ ہیں ان کو پوجا کرنے کے لیے، ان کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم جاہل ہو، تم کو پتہ نہیں آنکھ کس نے بنایا؟ یہ 360 خدا انہوں نے بنایا؟ یزداں اور اہرمن نے بنایا یا عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا اور مریم، حضرت مریم نے بنایا، جبریل نے بنایا؟ ایک آنکھ نہیں کوئی کسی نے بنایا. 360 خدا جو تم نے لٹکائے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی دیواروں پہ انہوں نے بنایا. یہ سورج نے بنایا آنکھ، یہ چاند نے بنایا آنکھ، یہ زمین نے بنایا، یہ پانی نے بنایا جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ روپیہ لکشمی انہوں نے بنایا کیا آنکھ؟ جب کسی نے نہیں آنکھ بنایا تو اس کے سامنے کیسے تو اپنا سر جھکاتے ہیں؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو. ان کو قرآن جاہل کہہ رہا ہے، یعنی نہیں جانتے، نادان ہے. نادان کہہ رہا ہے قرآن ان کو. اور نادان اردو کا لفظ ہے، اس کو نادان، اس کو الٹ کے پڑھیے تو بھی نادان، سیدھا پڑھیے تو بھی نادان. نون الف، دال الف نون، نادان. اور اس کے بعد ادھر سے پڑھیے نون الف نا، دال الف دا نون. لکھ کر کے گھر پہ دیکھ لیجئے گا. نادان، یہ الٹا بھی نادان سیدھا بھی نادان. جیسے عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں تو ان کے لیے انگریزی میں لفظ ہے میڈم، MADAM، میڈم. ادھر سے پڑھیے تو میڈم اور ادھر سے بھی آئیے MADAM، میڈم. تو ایسے لوگ نادان ہیں، میڈم ہیں، جاہل ہیں. ایھا الجاہلون. اور دنیا والوں نے کیا کہہ رکھا ہے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ جاہل ہیں. جب تک یو ول ناٹ گیٹ اینی سرٹیفکیٹ آف گورنمنٹ کالج یو ول بی جاہل، ان نون. ان کو جاہل کہا جاتا ہے. مدرسے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ جاہل ہیں. ان کو پاسپورٹ کون سا ملے گا؟ جب تک 10ویں کی ڈگری نہیں ملے گی، 12ویں کی ڈگری لے کے سرٹیفکیٹ نہیں دکھائیں گے تب تک پاسپورٹ پیلا والا ملے گا. یہ جاہل ہے، وہ جاہل کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جاہل کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایھا الجاہلون، جو ایک خدا کو چھوڑ کر کے تمام خداؤں کو مانے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیجئے اے نبی، ایھا الجاہلون، اے کفار مکہ، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا غیر اللہ کو پوجنے کی تم مجھے وہ بات کہہ رہے ہو، آرڈر دے رہے ہو کہ 1 سال تم عبادت کر لو ہمارے معبودوں کی اور 1 سال ہم عبادت کر لیں گے تمہارے معبودوں کی. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اس میں سمجھوتا نہیں. تمہاری روح خراب ہو جائے گی، بگڑ جائے گی.
تمہارا بدن خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ یہ میٹھا ہے، یہ تیکھا ہے، بھائی مجھے شوگر ہے، میرے لیے میرا کھانا، تمہارے لیے تمہارا کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے شوگر ہے۔ تو شوگر سے بدن خراب ہو جائے گا تو لکم طعامکم ولی طعام، میرے لیے دوسرا کھانا، تمہارے لیے دوسرا کھانا۔ تو میری روح خراب ہو جائے گی، تمہاری روح خراب ہو جائے گی، تو لکم دینکم ولی دین نہیں چلے گا۔ تم اپنے دین پہ چلتے رہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم ہمارے دین پہ چلیں گے، تم تمہارے دین پہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہماری روح مت خراب کرو۔ کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم میٹھا کھاؤ، نہیں مجھے نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ چلے گا زبردستی۔ ہمارے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، جو جس دین پہ عمل کرنا چاہے کرے، اپنی مرضی سے آنا ہو تو آ جاؤ۔ فلسطین میں حملے ہو رہے ہیں، غزہ پہ حملہ ہو رہا ہے، اور آئے دن اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اپنی زمین لینے کے لیے فلسطین والے جو عرب ہیں اپنی زمین لینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ وہ لے رہے ہیں، 70 سال سے برداشت کر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ 15 دن تک ان کی لاشیں پڑی ہیں ملبے میں، اور قریب جاؤ تو خوشبو آ رہی ہے۔ 2-3 دن ان کی لاش ہے، سڑ جا رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، ایک اللہ کو پوجنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ کیوں ایک اللہ کو ماننے جا رہے ہو؟ تم کو تو ہاسپٹل میں بھی بھرتی رہو گے تو بم گرا کر کے مار دیا جائے گا۔ کیوں مار رہے ہو؟ مرنے دو، ہم کو وہ شہادت چاہیے جس میں دنیا ہی میں خون میں خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون طاقت ان کی مدد کر رہی ہے۔ وہی طاقت مدد کر رہی ہے جس ایک کو ہم مان رہے ہیں، جس ایک کو ہم قادر مطلق کہہ رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی کو ہم مان رہے ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا مریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے۔ آخر ٹینکوں پہ کون کود جا رہا ہے؟ جس کو مرنا بھی معلوم ہے اللہ کے لیے ہے، جس کو معلوم ہے جینا بھی اللہ کے لیے ہے، وہی ٹینکوں پہ کود جا رہا ہے۔ ٹینکوں پہ کود کر کے مرنا ہے، شہید ہے، بعد آگے دوسری زندگی آ رہی ہے، بہترین زندگی آ رہی ہے۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے قوی ہے، شہید کی زندگی دنیا کی زندگی سے قوی تر ہے، اور نبی کی زندگی دنیا کی زندگی سے قوی ترین ہے۔ یعنی ڈگریز ہیں، سیمپل ڈگری، کمپریٹو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری۔ عالم برزخ میں جو حیات ملے گی، زندگی کی، دنیا کی جو ہم لوگ حیات جی رہے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور ہے وہ زندگی عام مومنین کی، اور شہید کی جو زندگی ہے وہ عام مومنین کی زندگی سے طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام مومنین جیسے ہم لوگ ہیں دنیا میں چل پھرتے ہیں لیکن اڑ نہیں پاتے ہیں، لیکن شہید لوگ وہاں چلیں گے پھریں گے اور اڑ بھی لیں گے، اور نبی چلیں گے پھریں گے اور اڑ بھی لیں گے، اڑ سکتے ہیں وہاں پہ، اور اڑنے کے ساتھ ساتھ اس میں تیز رفتاری بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی۔ یعنی نبی کی زندگی عالم برزخ میں اقوا، قوی ترین ہوتی ہے، اس زندگی کا ان کو یقین ہے، اس لیے وہ مارے جائیں یا زندہ رہیں وہ تو کہتے ہیں ان صلاتی، ہماری نماز، و نسکی، ہماری عبادتیں، حج، زکوٰۃ، ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور ہماری موت، حیات، و مماتی، اور ہماری موت للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے فرشتے بھوت کی شکل میں آ کے لڑ رہے ہیں۔ کیا فرشتے آئے ہیں؟ جنگ بدر میں بھی آئے ہیں، جنگ احد میں بھی آئے ہیں، غزوہ خندق میں بھی آئے ہیں، غزوہ حنین میں بھی آئے ہیں، اور فرشتے تو آتے ہی رہتے ہیں۔ وہ تو عصر میں بھی آ کر کے آتے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فجر میں بھی آ کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں،
دو فرشتے باڈی گارڈ ہیں، اور ہمارے ہی نہیں تمام دنیا کے انسانوں کے، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، اور چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے کسی بھی فرقے کو ماننے والا ہو، یورپین ہو، مغربی ممالک ہوں جو طول البلد سے مغرب میں ہیں، اور مشرقی ممالک میں ہو جو طول البلد سے مشرق میں ہیں، کہیں بھی ہو مغربی ممالک اور مشرقی ممالک، ہر جگہ کے ماننے والے جو ہے اگر وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، ایک اللہ کو نہیں مانتے تو ان کو وہ طاقت نہیں ملے گی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ فرشتے تو سب کے کندھوں پہ ہیں، عرض البلد اور طول البلد کے جو خط استوا ہے، خط استوا کے اوپر شمال میں رہنے والے، خط استوا کے نیچے جنوب میں رہنے والے، عرض البلد میں کہیں بھی رہنے والے، اور طول البلد میں مغرب اور مشرقی ممالک میں رہنے والے، سب کے کندھوں پہ فرشتے آتے ہیں۔ تو 4 فرشتے تو باڈی گارڈ ہیں۔ اگر 8 بلین لوگ ہیں تو 8 چوک 32 بلین تو فرشتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ تم مانتے نہیں ہو تو تم جانو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ تم جاہل ہو جو ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ ہر جگہ اللہ موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو کیسے؟ ایک انگلی ہے جس میں خون دوڑ رہا ہے، تم جو ہے روبوٹ بنا کر کے خون دوڑا دو، کوئی بھی دنیا کی طاقت دوڑا دے، کوئی دنیا کے کسی بھی مذہب کا معبود دوڑا دے، تو پتہ چلا کہ اس ہاتھ میں اور روبوٹ کے ہاتھ میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں تم خون دوڑا نہیں سکتے، اس میں دوڑا رہا ہے۔ دنیا کی کسی بھی معبود کو لے لو کہ وہ دوڑا نہیں دوڑائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ یہی ہے، آنکھ میں روشنی ہے اللہ نے چھین لیا، اور دوسرے آنکھ میں روشنی ہے موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں دنیا کے جتنے معبود ہیں، مجوسیوں کے معبود ہوں، عیسائیوں کے معبود ہوں، یہودیوں کے معبود ہوں، اور دنیا میں جتنے مذاہب چل رہے ہیں، سینکڑوں مذاہب، ان کے معبود ہوں، اس میں روشنی دوبارہ لے آؤ، لے آؤ روشنی، نہیں لا رہے ہیں۔ ہمارا اللہ اس میں روشنی دیے ہوئے ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ اسی لیے ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ دوسرا کرے تو بتائے وہ خدا، ہم بھی ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پتہ چلا کہ نہیں ہے کوئی عبادت، خدا ہی نہیں۔ زمین پر چل رہے ہیں، زمین سے پودا نکل رہا ہے، پودا مضبوط قوی زمین، اسٹرانگ، اس میں ایک باریک سیپلنگ اپنا جو ہے اس کا پودا جو نکلتا ہے، ابتدائی اس میں چھوٹا سا تنے کے ساتھ نکلتا ہے کہ ہم چاہے نکالنا تو نہیں نکال سکتے، زمین سخت ہے، لیکن وہ پودا اپنی سوئی نکال کے دکھا دیتا ہے، یخرج شطأہ، اپنی سوئی وہ نکال رہا ہے۔ کون نکال رہا ہے یہاں بتائیں؟ دنیا کے معبود یزدہ اور اہرمن آ جائیں، عیسیٰ جو ان کو خدا تم مانتے ہو، روح القدس جن کو خدا مانتے ہو وہ آ جائیں، اور موسیٰ کو بھی یہ لوگ خدا مان رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی لوگ جو ابھی برسر پیکار ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدا موسیٰ علیہ السلام جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، لگ رہا ہے ناراض ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ برابر شکست خوردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیتو جب بھی وہ خدا نہیں ہے، ہارو جب بھی وہ خدا نہیں ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد میں مسلمان تھوڑا سا شکست کھانے لگے، تب بھی مسلمان تھے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برابر تقسیم کر رکھا ہے اپنے اعتبار سے۔ اگر بازو میں اللہ کے نہ ماننے والے کا کھیت ہے اور ادھر بازو میں اس کے ماننے والے کا کھیت ہے، تو بارش یکساں دونوں پر ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے تو دونوں کو ہوا ملتی ہے، دھوپ ملتی ہے تو دونوں کے کھیت میں دھوپ آتی ہے۔ ہوا، دھوپ، بارش، پانی سب اللہ تعالیٰ برابر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفریق اور ڈسکرمنیٹ نہیں کیا ہے، تو وہ اللہ دے رہا ہے، اس لیے کبھی اپنے ماننے والوں کو شکست خوردہ بھی ہونا پڑتا ہے، اس کی مصلحتیں وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جاہل ہیں، اتنا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ساری طاقتیں مل کر کے بھی جو ہے ایک پودا نہیں اگا سکتی، تو وہاں پہ ہمارا خدا موجود رہتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ کوئی نہیں کر رہا تو وہاں کوئی ہوگا تبھی تو کر رہا ہوگا۔ ہوا چلا رہا ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، کون چلا رہا ہے؟ سورج نکال رہا ہے، کون نکال رہا ہے؟ یہ ساری طاقتیں جو ہم کو اللہ نے دی ہیں اور ہم کو دکھا رہے ہیں، آفتاب ماہتاب، یہ ساری طاقتیں قوتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی یہ وحی کے ذریعے پیغام جو آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، ایسے ہی اور بھی نبی آئے، آپ سرتاج انبیاء ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کے سب کے سردار ہیں، آپ کے پاس بھی وحی بھیجی جا رہی ہے۔ آپ کے بعد پھر وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا آپ کے پاس اور سب کے پاس۔ ہم نے یہ وحی بھیجی تھی کہ اے انبیاء کرام، آپ بہت معظم محترم ہیں، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا، دیکھیے عجیب و غریب آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، جبکہ اللہ کے رسول سے ممکن نہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، لیکن اللہ ہے، اللہ حاکم ہے، قادر ہے، اللہ تعالیٰ مقتدر ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی 99 جو صفات ہم پڑھتے ہیں وہ سب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی سے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل رائے گا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم آپ سے اور اپنے تمام چاہنے والوں سے اور اسلام کے چاہنے والوں سے سب سے یہ گزارش کرتے ہیں اور اپنے سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں کہیں شرک نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ذات گرامی کتنی بڑی ہے، لیکن مخاطب کر کے سنگولر یو، آپ اکیلے، لئن اشرکت، اے نبی آپ نے بھی اگر شرک کیا تو آپ کا عمل رائے گا چلا جائے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ اس وجہ سے شرک سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، پوچھ کر کے اپنے عمل میں کہ کہیں شرک تو نہیں ہو جا رہا ہے۔ بہت سارے ہم لوگوں میں سے آج بھی 11 مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، مرغا چھوڑ دیں گے پیر صاحب کے نام پر، اور اس کے بعد جب 11ویں شریف آئے گی تو ذبح کریں گے اور ذبح کر کے اس کو کھائیں گے۔ کیوں؟ کھاؤ، روزانہ کھاؤ۔ یہ اس طرح جب اللہ نے منع کر دیا تو وہ شرک ہے۔ ہم کو کیا ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے کلام پاک میں لکھ دیا تو ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، مسلمانوں کو بتاتے ہیں، ورنہ اس سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے کسی کو۔ اچھا عمل کر کے جاؤ، جو اچھے عمل ہے اس میں محنت کرو، اسی میں کیوں پڑے ہو؟ بہت سارے لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں، نہیں مولانا یہ دوسرے طبقے کے، طبقہ کیا، سب ہم لوگ بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے اہل ایمان بھائی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے 26ویں پارے میں ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ تو ایک چیز غلط شیطان نے دماغ میں بیٹھا لیا ہے، آج سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم چھوڑیں اور اپنے بھائیوں کو جو اس طرح کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری دعا ان کے حق میں قبول کرے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی عذاب سے بچیں گے، اور ہم یہاں چھوڑ کر کے جائیں گے تو ہم بھی عذاب سے بچیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورس ہے، آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتے ہیں لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو شرک ہم کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ آپ گھر میں دیکھ لیجئے، گھر کا جو ہے والد سرپرست کماتا ہے اور دوسرے لوگوں کو زیادہ عزت دی جاتی ہے تو وہ پورا ہنگامہ کر دے گا گھر میں، سارا بنایا میرا، تو اس کے پاس کیوں جاتا ہے، اس کی کیوں عزت کرتا ہے، اس سے کیوں مانگتا ہے؟ تو کیا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بڑا ہے ظاہری طور پہ اس کو بڑا مانا جائے، اللہ تو واقعتاً بڑے ہیں، اللہ تو سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ انہوں نے اسی لیے کہا کہ میرے عمل میں کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ ان اللہ یغفر ما دون ذلک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اس وجہ سے شرک سے بہت زیادہ جو ڈرایا جاتا ہے وہ اسی لیے ڈرایا جاتا ہے کہ شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ الحمدللہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب میں نیت یہی رہتی ہے اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، سب میں نیت یہ رہتی ہے روزہ اللہ کے لیے، بصوم غد نویت من شہر رمضان للہ تعالی، اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ پیسہ دیتے ہیں، اتنے پیسے اگر اللہ کا نام نہ آئے تو نہیں کوئی نکال سکتا۔ سبزی میں جاتے ہیں 10 روپیہ زیادہ لے لیا تو واپس جاتے ہیں، کیوں 10 روپیہ لے، واپس کر،
لیکن اللہ کے لیے 1000 روپیہ دے دیتے ہیں. اللہ کا نام آ گیا تو اس کے نام پر خرچ کرنا ایمان والے کے لیے اور جو بھی ہو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. غیر بھی اللہ کے نام پر، وہ اللہ کا نام انون انداز میں، مبہم انداز میں جانتے ہیں. وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں، کبھی فلڈ کا موقع آ گیا، سیلاب آ گیا، کبھی فساد کا موقع آ گیا، کبھی کوئی اور پریشانی آ گئی، قحط سالی آ گئی، تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں، دان دیتے ہیں. پیکٹ کھانوں کے بنا کر کے وہ اسی نام پر کہ بڑے نے، اوپر والے نے، اس نے یہ سب جو ہے حالات لائے ہیں، ہم کو دینا چاہیے انسانیت کے نام پر. تو اس میں کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ اللہ چھپا ہوا ہے، پالنے والا چھپا ہوا ہے. تو وہ بھی دیتے ہیں. نام اللہ کا آ گیا تو دینا آسان ہو جاتا ہے. یہاں ہمارے ہر عمل میں اللہ کا نام رہتا ہے، اور اللہ کا نام نہیں آیا تو وہ چیز ہی غلط ہو جاتی ہے. اگر ہم نے نیت نہیں کیا فرض نماز میں، یعنی اللہ کے لیے نہیں کہا، تو نماز ہی نہیں ہوگی. روزے میں ہم نے نیت نہیں کیا، یعنی اللہ کے لیے نہیں کیا، روزہ ہی نہیں ہوگا. زکوٰۃ میں ہم نے نیت نہیں کیا، زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی. حج میں نیت نہیں کیا، حج ہی نہیں ہوگا. نیت کا مطلب وہی کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، سب اللہ کے لیے کام ہے. نفل نماز ہے، نفل نماز بھی اپنے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی نیت نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. نفل ہو، فرض ہو، سب میں نیت کرنا ضروری ہے. اور جن اعمال میں نیت ضروری نہیں ہے ان میں اگر نیت کیا تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ وضو کرنا، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، لیکن نیت نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا ثواب نیتوں کے ساتھ وابستہ ہے. نیت نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیت اس میں ضروری نہیں ہے، اس میں خود سے نیت کرنا پڑے گا. کھانا کھا رہے ہیں اس میں کوئی نیت نہیں رہتی ہے تو ثواب نہیں ملے گا. ہم نے نیت کیا کہ اللہ حلال روزی کھا رہے ہیں، اس سے ہم عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لینا، اللہ کا نام ہو گیا، یہی نیت ہو گئی، اس میں ثواب ملے گا. جتنے بھی ایسے کام ہیں جس میں نیت نہیں ہے اس میں ثواب نہیں ملے گا. ہم نے نیت کر لیا تو ثواب ملے گا. سو رہے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس میں کیا ثواب ملے گا. لیکن نیت کر لیا، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنا ہی نیت ہے، یعنی ارادہ ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ کے نام سے ہم سونے جا رہے ہیں تو ثواب ملنے لگے گا. اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ لیا تو یہ نیت ہو گئی کہ ہم اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں. اب جو بھی کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے تو یہ کیا ہے؟ ثواب ہو گیا. تو جتنے بھی ہمارے زندگی کے اعمال ہیں جن میں نیت فرض ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، تب وہ عمل ہوگا. اور جن میں نیت نہیں فرض ہے اس میں جب نیت کریں گے جب ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہم کپڑا دھوتے ہیں، کپڑا دھونے تو نہ نیت کریں تب بھی دھل کے صاف ہو جائے گا، صفائی ہے. لیکن ہم نے نیت نہیں کیا تو صاف ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا. لیکن ہم نے نیت کیا کہ صاف ہو جائے، صاف ستھری چیز اسلام میں پسند ہے، بس یہی نیت ہوگی. اور اپنے کو سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، صاف ستھری چیز نبی پہنتے تھے تو ہو گیا، پاکیزہ پہنتے تو ہو گئی نیت. چپل پہن رہے ہیں، چپل پہننے میں کیا کوئی نیت ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے چپل پہنے تو چپل آ جاتا ہے پاؤں میں. لیکن یہ سوچا کہ حضور داہنے پاؤں میں پہنتے تھے پہلے، پھر بائیں پاؤں میں پہنتے تھے، اس طرح کیا تو ثواب مل جائے گا. اس لیے جن اعمال میں نیت فرض ہے، ضروری ہے، اس کو کریں گے تو وہ عمل ہوگا، نہیں تو ہوگا ہی نہیں. اور جس میں نیت کہیں نہیں ذکر کیا ہے اس میں نیت کر کے کریں گے تو ثواب ملے گا، نیت کے بغیر کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی عزت نہیں کی جیسا کہ عزت کرنے کا حق ہے. اللہ کی عزت کرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو. یہی ہم اعمال کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ کی تعظیم ہوگی. یا اللہ چلتے پھرتے بھی آپ ہم کو اٹھا سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے اعمال میں، ہمارے روزی میں، ہمارے بچوں میں، ہماری دکان میں، مکان میں چاہیں تو برکتیں رکھ دیں اور چاہیں تو برکتیں چھین لیں. یا اللہ آپ برکت رکھ دیجئے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یہی سوچنا اللہ کی قدر ہے. اور یہ سوچنا میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. قارون سوچ رہا تھا یہ تو میں نے سارا مال اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا مکان، اس کی ساری جائیداد، اس کا سارا مال اور اس کو زمین کو پھاڑ دیا اور کہا زمین نگل جا. زمین پورا نگل گئی، مکان، مال اور اس کو پورا زمین کھا گئی. قارون کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا کہ دیکھو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے.
یہی وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ہم اللہ کی قدر کیسے کریں؟ یا اللہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا، دماغ بھی آپ کا دیا ہوا، ہاتھ پیر بھی آپ کے دیے ہوئے، بچے بھی آپ کے دیے ہوئے، زمین بھی آپ کی دی ہوئی، سکون بھی آپ کا دیا ہوا، ایوری تھنگ از فرام یو، ہر چیز آپ سے ہم کو ملی ہے اے اللہ۔ یہی اللہ کی قدر ہے، اللہ کی تعظیم ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے معبود دیتے ہیں، لات دیتے ہیں، عزا دیتے ہیں، حبل دیتے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ لات مارتا ہے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، مار جوتا مار چپل مار لات، ان کا جو لات ہے عزا ہے یہ لات ہی مارے گا۔ چنانچہ ہم نے آپ کو سنایا ہے کہ ایک صاحب تھے، اپنے معبود کو پتھر کو ہاتھ میں لیے 70 سال سے کھڑے تھے، میرے معبود چلا رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نیند آئی، 70 سال ایسے لکھا ہے کتابوں میں، بہت دن ہوگا، اس واقعہ ہوتا ہے تو بعین ہی اس میں ہر چیز نہیں فٹ کی جاتی، لیکن واقعہ ہے یہ۔ تو جو ہے بہت دنوں تک ایسے لیے کھڑے تھے، اس کے بعد نیند آئی، اونگ آئی، ہاتھ چھوٹ گیا، پتھر نیچے گرا اور اس کے بعد پیر کو زخمی کر دیا، اس کے معبود نے اس کو زخمی کر دیا۔ اب جیسے چوٹ لگی اور نیند کھلی تو منہ سے نکل گیا ارے اللہ۔ تو اللہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، فضا سے آواز آ رہی ہے، کیا میرے بندے، کیا میرے بندے۔ اسی وقت اس نے ایمان قبول کر لیا کہ اللہ 70 سال سے میں اپنے معبود بت کو، پتھر کو پکار رہا ہوں، کبھی آواز نہیں آئی، یہاں تو انجانے میں اضطراری طور پہ مجبوراً اے اللہ تیرا نام نکل گیا، تو ہر طرف سے فضاؤں سے آواز آ رہی ہے، کیا میرے بندے، کیا میرے بندے۔ اللہ ہی ہماری مدد کر رہا، ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام بناتا جا رہا ہے، ہماری نمازیں قبول کرتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، کوئی طریقہ بتا دیجئے تو پھر اور اچھے سے نماز پڑھیں۔ تو حضرت نے بتایا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کے لیے آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ اگر اللہ کو پہلی نماز قبول نہ کرنا ہوتا تو اپنے دربار میں دوبارہ بلاتا نہیں، بھگا دیتا۔ تلاوت کیا کل ایک پارہ، آج پھر ایک پارہ کرنے کی توفیق ہو رہی، اس کا مطلب کل ایک پارہ جو پڑھا تھا یا ابھی 1 گھنٹہ پہلے پڑھا تھا وہ قبول ہو گیا، کیونکہ قبول نہ ہوتا تو دوبارہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہتے، دوبارہ کرتے ہی نہیں۔ تو اپنے اعمال کی قبولیت کی یہ پہچان بتایا کہ اگر دوبارہ کرنے کی توفیق مل جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کیا ہوا قبول ہے۔ کتنا شاندار بتا دیا، اور سمجھ میں آنے والی چیز بھی بتا دیا۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سارے اعمال کا جو یہاں دنیا میں کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے، اور حساب ہوگا، یہ زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پوری روئے زمین اللہ کی مٹھی میں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے۔ پورا گولا جو دنیا گول ہے تو وہ پوری مٹھی میں اللہ کے قبضت ہوئی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسی مٹھی میں ہوگی، جب چاہیں گے اس کو توڑ مروڑ کر کے ختم کر دیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، ایسے سمجھو جیسے 7 آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جن چیزوں کو تم خدا بنائے ہو، بتاؤ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کو خدا کے ساتھ تم شامل کر رہے ہو۔ خدا روزی دیتا تو یہ بھی روزی دیتے ہیں، یہ روزی دے پائیں گے؟ ایک پیڑ پودا، ایک پلانٹ، ایک سیپلنگ نہیں اگا پائیں گے، ایک جھاڑ نہیں لگا پائیں گے، اور ان کو تم نے خدا مان رکھا ہے۔ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ونفخ فی الصور، ان سارے اعمال کا جو تم کر کے جا رہے ہو، سور پھونکیں گے اللہ تعالیٰ، ختم کریں گے، اور پھر نئی زمین نیا آسمان بنے گا۔ ونفخ فیہ اخری ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، پہلے سور دوسرے سور کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا، پھر نئی زمین بنے گی، نیا مکان بنے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اسی نئی زمین کے اوپر سارے لوگ جہاں بھی ہوں گے، چاہے مٹی میں ہوں، چاہے قبر میں ہوں، چاہے پانی میں ہوں، چاہے جلا کر کے راکھیں ان کی اڑا دی گئی ہوں، سب جگہ سے ان کی راکھیں جڑ جڑ کر کے روح اپنی جگہ سے آ کر کے علیین میں اور سجین میں
میں روح ہے وہاں سے آ کر کے کھٹا کھٹ اپنے اپنے جسم میں آ جائے گی. ینظرون، لوگ ایسے دیکھنے لگیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، اور سب کے سب میدان محشر کی طرف جائیں گے. میدان محشر کی طرف جب مسلمان جائیں گے تو 8-10 فرشتے وہاں آئیں گے، ان کو لے کے چلیں گے، آؤ میں لے کے چلتا ہوں. اور بقیہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی نہیں آئے گا لینے کے لیے، بس جدھر سب جا رہے ہیں ادھر بھاگے جائیں گے. تو کہیں نئے ملک میں جائیں، نئے ایئرپورٹ پہ اتریں اور 2-4 وہاں لینے کے لیے آ جائیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد آیا ہوں، مجھ کو لینے کے لیے لوگ آ گئے ہیں. تو لینے کے لیے آ گئے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی فرشتے وہاں پہ جب قیام ینظرون اٹھ کر کے ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ فرشتے موجود ہیں، وہ لے کر کے ہم کو چلیں گے. تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے وہاں پہ آ جائیں گے. اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم زدہ نہ کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے پاس آتے تھے، کہیں کوئی فتنہ فساد ہوتا تھا ہم بچا لیتے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہ آخرت آ رہی ہے، ہم تم کو میدان محشر میں لے کے جا رہے ہیں. تمہاری اٹیچی کہاں ہے، تمہارا بیگ کہاں ہے؟ وہاں تو اتفاق سے سب ننگے ہوں گے اللہ کی طرف سے، اس لیے کچھ لے نہیں جانا ہوگا ساتھ میں، اپنا عمل اپنے ساتھ رہے گا. اعمال تو فرشتوں کے پاس موجود ہے، لے کے جائیں گے، ایک جگہ پہ بیٹھا دیں گے، یہاں رہو. اگر عادل بادشاہ ہے تو عرش کے سائے میں وہاں جگہ ملے گی. اگر دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے تو اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، وہاں بیٹھا دیں گے، یہاں بیٹھو. یہاں پہ تم کو سورج سوا نیزے کی دوری پہ آ جائے گا، یہاں پہ عرش کا سایہ آئے گا، لہٰذا اس کی دھوپ تم کو نہیں لگے گی. اس لیے مسجدوں میں دل اٹکا رہنا چاہیے کہ مغرب پڑھ کے گئے تو پھر عشاء کے لیے آنا ہے، عشاء پڑھ کے گئے تو دل میں سوچنا ہے کہ دیکھو فجر چھوٹنے نہ پائے، فجر پڑھ کے گئے کھیت میں گئے تو دیکھو ظہر پڑھنا ہے چھوٹنے نہ پائے، ظہر پڑھ کے گئے تو دیکھو عصر چھوٹنے نہ پائے. ایسے معلق بالمساجد، جس کا دل جس کا دل مسجدوں سے لگا رہے، اس کو یہ فرشتے اٹھا کے لے کے جائیں گے عرش کے سائے میں. یہاں سے عرش کا سایہ آئے گا، یہاں بیٹھو. حساب کا جب موقع آئے گا، جب ترازو میں تولا جائے گا تمہارا عمل تو حساب دے دینا، اور یہاں پر جو ہے بیٹھے رہو، یہاں سایہ آئے گا، دھوپ اور گرمی نہیں آئے گی. کتنی بڑی نعمت ہوگی. یہاں پہ دھوپ رہتی ہے، کاروبار کرتے ہیں تو لوگ چھتری بنا لیتے ہیں، یا جبکہ وہ کتنی اوپر سورج کی دھوپ ہے اس کے باوجود کتنی تیز لگتی ہے. جب یہاں بالکل نیچے یہ جو چھت دکھ رہی اس سے بھی نیچے سوا نیزے کے برابر آ جائے گا تو کتنی دھوپ ہوگی. تو وہ لوگ جن کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ حساب کتاب دینا ہوگا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اب یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اب سورج تو رہے گا نہیں، چاند تو نہیں رہے گا، تو سب کیا ہوگا؟ سب اللہ تعالیٰ بنائیں گے. اس کے بنانے سے پہلے ہی اللہ کے نور سے ویسے ہی پوری زمین روشن ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ہی کے نور سے تو سورج روشن ہے، روشنی دے رہا ہے. تو اگر ابھی سورج نہیں بھی بنا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے تیرے رب کے نور سے پوری زمین روشن رہے گی، اور سب کو اب حساب و کتاب کے لیے بدلہ دیا جائے گا. وہ پورا اجلاس ہوگا. مکہ مدینہ کی سرزمین کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وہاں اجلاس لیں گے، وہاں پہ نامہ اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے، اور سارے لوگ ایسے بالکنی ٹائپ زمین کو کر دیا جائے گا. مدت الارض، زمین کو جو ہے مد العدیم چمڑے کی طرح بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور سب بیٹھیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان بیٹھیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر آدمی کو اس کے عمل کا حساب دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. یہاں پہ آدمی سوچے گا کہ کیسے جو ہے سب کو کیسے معلوم ہوگا. یہاں دنیا میں جو حساب کتاب رہتا ہے کمپیوٹرائز رہتا ہے، جو کمپیوٹرائز بنانے کے لیے کمپیوٹر کے اندر ساری چیزیں محفوظ کرنے کے لیے دماغ دے سکتا ہے، تو وہ دماغوں کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے مگر سب کا خزانہ میرے پاس ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ، اس لیے سب کے نامہ اعمال، سب کی اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نامہ اعمال سارے مسلمانوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے. یہ خوشخبری سن لینا چاہیے کہ سارے مومنوں کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملیں گے. جو حدیثوں میں آتا ہے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال وہ کافروں کے لیے ہے، مجوسیوں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے. سارے مومنوں کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا ہی مومن بنا کر کے اس دنیا سے بلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.